اہل بیت اطہار کا لٹا پٹا قافلہ جب میدان کربلا سے 10 محرم الحرام کی شام کو روانہ ہوا، یہ اہل بیت کا وہ لٹا پٹا قافلہ جسے کوئی باغی کہتا، معاذ اللہ جسے کوئی سرکش کہتا، جسے کوئی روڑے مارتا، جسے کوئی پتھر پھینکتا، کوئی گالیاں پھینکتا، کوئی سب و شتم کرتا، کوئی کس طرح کے آوازیں کستا، آج دشت کربلا کے اندر اہل بیت کا وہ خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی وہ مستورات جن کے ایک زلف کو سورج نے بھی نہ دیکھا تھا، آج وہ میدان کربلا کے اندر بے سر و سامانی کے عالم میں اغیار کے آج وہ ہاتھوں سے اس طرح ان کی توہین بھی کی جا رہی ہے، اس طرح وہ میدان کربلا میں رل رہے ہیں، آج ہر کوئی ان کا مخالف ہے، آج ہر کوئی ان کا دشمن ہے۔ یہ قافلہ چل رہا تھا، اسی طرح رواں دواں تھا کہ راستے میں ایک جگہ کسی شخص نے سامنے سے آ کر اہل بیت کو سلام کرنا شروع کر دیا، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں تم پر سلام ہو، اے میرے نبی پاک کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام علی مقام امام حسین کی وہ بہن جس نے امام حسین کا پورا پورا ساتھ دیا، آج لٹے پٹے قافلے کی قیادت کر کے جا رہی ہیں اور اپنے نانا کے پاس بھی جائے گی مدینہ طیبہ میں، وہاں بھی جا کر بتائیں گی نانا جان 72 تن کو شہید کرا کے آئی ہوں، ایک بیمار سجاد کو ساتھ لائی ہوں، یہ لے سر حسین بھی تیرے دربار میں لائی ہوں۔ تو وہ منظر کس قدر قیامت خیز منظر ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مدینہ والے کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا یہ لٹا پٹا قافلہ یزیدیوں نے جن پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے تھے، جب وہ مدینہ طیبہ میں پہنچا تو مدینہ میں قیامت برپا ہو گئی، بچے رو رہے تھے، بوڑھے رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں، ہر طرف قیامت کا سماں تھا، ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا پورا مدینہ کہ آج مدینہ میں کوئی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ جا رہا تھا تو کوئی سلام کرنے والا سلام کر رہا تھا، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، اس دیش میں تو ہمارا ہر کوئی دشمن ہے، ہر کوئی مخالف ہے، ہر طرف کوفی ہے، ہر طرف یزیدی ہے، کوئی ہمیں باغی کہتا ہے، کوئی سرکش کہتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ خلافت کے باغی آ گئے، کوئی روڑے پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی سب و شتم کرتا ہے، پر تو ہم پر سلام کر رہا ہے، تو ہم پر سلامتی کی دعا بھیج رہا ہے، سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، تو ہے کون؟ اپنا تعارف تو کرا۔ تو اس شخص نے کہا، اے اہل بیت رسول اللہ، میں نبی پاک کا صحابی ہوں، حضور کا غلام ہوں، میں نے دیکھی تھی کہ تمہاری کتنی بڑی شان ہے، کہ تم تو اس گھر کے رہنے والے ہو جس گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا، کہ آج تمہیں دشت کربلا کے اندر، اس کربلا کے صحرا اور جنگل کے اندر اس طرح بے سر و سامانی میں، بے دردی میں رلایا جا رہا ہے، تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہیں تڑپایا جا رہا ہے، تمہارے گھر میں تو جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا۔ اس لیے تو کہا نا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سچ کہا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔